قرآن مجید کا یہ مشہور اعلان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اعلان کر رہا کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. the only favorite religion you can say, only religion اسلام ہے. اگر اسلام پہ رہو گے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول کا جملہ ہے، آخری جو سرمنس ہے آپ کے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. تمہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، کتاب خدا اور میری اطرت. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی اسلام کے اوپر ہیں، اسی دین کے اوپر ہیں کہ جس دین کو اللہ نے 10 ہجری 18 ذیلحج کو کمپلیٹ کیا، راضی ہوا یہ کہہ کر جب اعلان ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا، اللہم صلی اللہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا. اس کے بعد وہ آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ مشن آف پروفٹ کمپلیٹ ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمتیں اسی وقت تمام ہوئی کہ جب ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا. اس کے بعد کہا ورضیت لکم اسلام دینا، کہ ہم اس دین سے راضی ہو گئے، ہیپی ہو گئے، خوش ہو گئے. اللہ اگر کسی سے راضی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یہ مشن شروع ہوا تھا، اللہ کا یہ مشن اسلام کو پہنچانے کا. پہلا نبی آدم سے. ابھی انہی کا ذکر یہ رضی کالج کے مجلسوں میں ہو رہا. کل انشاءاللہ جناب نوح کا ذکر ہوگا، پھر بیچ میں جناب ادریس کا بھی ہوگا. یہ سلسلہ ہے نبیوں کا. یہ ہسٹری بتا رہا میں. پہلا دین، پہلا انسان، ہمارے باپ نبی آدم کی خلقت ہوئی، جناب حوا ہماری ماں کی. کل کچھ باتیں میں نے بتائیں کیسے جناب آدم کی، جناب حوا کی کریشن کے بعد اللہ نے جنت سے ان کو زمین پہ بھیجا. اس لیے زمین پہ بھیجا کہ خود اللہ نے نبی آدم کو بنانے سے پہلے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا. یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں رکھنا چاہتا، بلکہ کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا. اس پہ ملائکہ نے کہا تھا کہ پھر یہ لوگ جھگڑا کریں گے، پھر تو بنا. تو اس وقت اللہ، سورہ بقرہ کا پورا واقعہ ہے، اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ سب خاموش ہو گئے. تو آدم اور حوا آسمان سے زمین پر آئے. ڈفرینٹ لوکیشنز پہ وہ لوگ زمین پر آئے. 200 ایئرس تک نبی، بس کل سے میں اپنے آپ کو ملخ کر رہا، ڈفرینٹ لوکیشنز پہ زمین پہ اترے، اور 200 ایئرس تک نبی آدم نے زمین پر اللہ کی عبادت کی. اینڈ ہی واز آل الون، ایبسلیوٹلی الون. کوئی نہیں تھا زمین پہ. آپ یو کین امیجن کہ کیسا ماحول ہوگا. کیسا نبی آدم نے 200 ایئرس تک وہ گریا کرتے رہے، روتے رہے. نبی گریا آدم مشہور ہے ساری کتابوں میں. کیا گریا کرتے تھے نبی اللہ کی محبت میں، اس لیے کہ جنت سے آئے تھے. بار بار بول رہا ہے، جنت سے آئے تھے اس دنیا میں، اور انہوں نے پہلی رات، فرسٹ نائٹ اس زمین پہ گزاری تھی. جب پہلی رات گزاری، وہ رات تو صرف گریا کرتے رہے، بیکاز جنت سے آئے تھے، دن گزرا تھا، فوراً وہ رات آ گئی. ایگزیکٹلی وہ رات، جیسا کل میں نے کہا کہ وہ رات ہمارے لیے بھی آنے والی ہے. دوستو رضی کالج کے یہ 1422 کے عرصے کی پہلا میرا پیغام کہ اس رات کے لیے پریپریشن کرو، اس رات کے لیے تیاری کرو کہ جو سب کی زندگی میں آنے والا ہے، سب کی زندگی میں آنے والا ہے. کب آنے والا ہے، کس وقت آنے والا ہے، کیسے آنے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہہ رہا، عابد بلرامی کے جملے نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ رات ہمارے لیے بھی آئے گی. نبی آدم نے تو زمین کے اوپر گزاری ہے. پھر وہ سنو، نبی آدم نے زمین کے اوپر گزاری ہے، لیکن ہم کو زمین کے نیچے گزارنا ہے ایک رات، فرسٹ نائٹ. تو فرسٹ نائٹ کا پریپریشن یہ عزاداری حسین کے ساتھ کرو کہ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ وہ جملے ہیں، وہ دعا ہے کہ جب تم اپنے خنود میں پڑھو، میوت کو بول رہا خنود میں پڑھو،
قنوت میں پڑھو، 24 گھنٹے پڑھتے رہو، بولتے رہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ محرم شروع ہوا ایک بیداری کے لیے، بار بار بول رہا یہ بات کہ یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھو کہ شفاعت الحسین ہم کو ملنا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ریکویسٹ کرو، مولا کی بارگاہ میں معروضہ کرو، مولا کی بارگاہ میں دعا کرو، واسطے دو مولا حسین کے بچوں کا کہ مولا آپ ہماری شفاعت کر دینا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم نیچے گزاریں گے، نبی آدم نے زمین کے اوپر گزارا، اور پھر صبح میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک رات کے گزرنے کا شکر ہے، ایک دن کے آنے کا شکر ہے۔ وہی نماز، فجر کی نماز ہمارے اوپر واجب کی گئی۔ نبی آدم زندگی گزار رہے تھے، 200 ایئرس کے بعد جناب حوا سے ملاقات ہوئی میدان عرفہ میں۔ اللہ ہم کو حج نصیب کرے انشاءاللہ، عمرہ نصیب کرے۔ وہاں ملاقات ہوئی، پھر ان کی وہ لوگ ساتھ ٹوگیدر اپنی لائف کو گزار رہے تھے، پھر ان کے پاس بچے ہوئے۔ بچے، پہلا بیٹا کا نام ہے قابیل اور دوسرے بیٹے کا نام ہے حابیل۔ قابیل یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے حسد کیا تھا۔ پہلا گناہ جو زمین کے اوپر ہوا، یہ پوری مجلس ہی میں روک کے صرف حسد پہ پڑھ دوں کہ واٹ از حسد، جو آج ہماری کمیونٹی میں جو مطلب عام لوگوں میں ہے تو کوئی بات نہیں یار، ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مولا کے چاہنے والے، ہم امام علی کے فالوور ہیں، ہم مولا حسین کے فالوور۔ علی نے کسی سے حسد نہیں کیا، لوگوں نے علی سے حسد کیا۔ بدترین بیماریاں، امام علی کا جملہ سن لو حسد کے بارے میں، حسد یعنی جلسی، حسد یعنی جلسی۔ انشاءاللہ قیصر باغ کی مجلس میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہاں پہ ہسٹری چل رہی، ورنہ ہسٹری کا ٹائم نکل جائے گا۔ 2-3 جملے خالی حسد کے بارے میں سن لو۔ مولا علی کی سیئنگ ہے، امام علی کی سیئنگ ہے، گلے میں تعویذ لگا بنا کے رکھ لو۔ اتنی عجیب سیئنگ ہے مولا علی کی حسد کے بارے میں، جلسی کے بارے میں۔ امام علی بولتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں، حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے۔ کوئی نہیں جلا رہا، کوئی کچھ نہیں بول رہا اس کو۔ آپ اچھے ڈریس پہن رہے، سامنے والا حسد کر رہا۔ آپ گرو کر رہے بامبے میں، سامنے والا حسد کر رہا۔ یہ لڑکی لڑکا عورت مرد سب میں یہ بیماری آ گئی۔ یہ ایسی ڈائبٹک ہے کہ نسلوں میں چل رہی، جنریشن بعد جنریشن چل رہی۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سال محرم، یہ سال 1422 کے محرم میں مولا حسین کو یہ تحفہ دو، مولا حسین سے یہ وعدہ کرو، امام حسین سے یہ دعا کرو کہ مولا حسین ہم کو اس بیماری سے محفوظ رکھو۔ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ انشاءاللہ قیصر باغ کی مجلس جو اس کے بعد ہوتی، اس میں حسد کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں ہسٹری نہیں ہے، ہسٹری یہاں پر ہے۔ ہاں، قابیل نے حسد کیا، ایسا حسد کیا کہ اس حسد نے اس کو کہاں لے کر گیا؟ نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کا ماحول خراب تھا، پلیز غور سے سننا، نبی کا بیٹا ہے۔ چلو آج ماحول خراب ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، لوگ ہے، باہر ہے، بچہ اسکول جا رہا، کالج جا رہا، ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جا رہا، ڈیفرنٹ لوگوں سے پلیز غور سے سننا، ڈیفرنٹ لوگوں سے ملاقات کر رہا، تو وہاں اس کا ماحول خراب ہو رہا۔ وہاں کیا ماحول تھا؟ کوئی نہیں تھا، صرف 2 آدمی تھے، حابیل اور قابیل، اور ان کے والدین تھے، پیرنٹس تھے، جناب آدم اور جناب حوا، اور کون تھا؟ 4 آدمی میں یہ بیماری شروع ہو گئی۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، میں پورا یوتھ کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دس ڈیزیز۔ یہ کینسر ہے، کینسر، پتہ بھی نہیں چلتا، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے دیمک لگتی نا لکڑی کو، اسی طرح یہ حسد تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی۔ اعمال، یہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا، سارے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے کہ یہ حسد کیوں ہے۔ ہر انسان میں حسد آ گئی۔ حسد کے اوپر انشاءاللہ وہاں پہ سننا، تو کوشش کرو کہ اس بیماری سے اپنے آپ کو چیک کرو کہ اب تک کسی سے حسد کیا ہے، اب تک کسی سے حسد کیا ہے، تو دعا یہ کرو کہ مولا مجھے معاف کر دو، اور اب آج سے میں نیا پیج سٹارٹ کروں گا اپنی لائف کا۔ دعا کرو کہ آج سے میں ایک نیا پیج سٹارٹ کروں اپنی لائف کا۔ جو مجھے سن رہا اس وقت زینبیہ چینل پہ رضوی کالج کی 1422 ہجری کی محرم کی مجلس، 3 محرم کی مجلس، اگر میری تقریر سے کوئی ایک آدمی بھی حسد سے بچ جائے تو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بیماری سے بچو، تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے، یو ول بی زیرو۔ اگر تمہارے پاس اتنے اعمال ہیں، ہزاروں تم نے نیکیاں کی، اچھے گڈ ڈیڈز تمہارے بہت ہیں، گڈ ڈیڈز، تو سارے گڈ ڈیڈز بیڈ ڈیڈز میں بدل جائیں گے اگر یہ حسد رہے گی۔ بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، ایبسولوٹلی نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ اس حسد نے کیا کیا قابیل کو؟
جب خلیفہ بنے, اپنا سکسیسر بنایا نبی آدم نے, بات یہاں تک پہنچی. جب سکسیسر بنا تو وہ حسد کرنے لگا. جناب آدم اور جناب حوا, اب سنو, اب تاریخ سنو, آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. جناب آدم اور جناب حوا حج کے لیے خانہ کعبہ گئے ہوئے تھے. اس وقت کا کعبہ میں نے آپ کو بتایا ایک نور کا خیمہ تھا. آل دا وے یہ لوگ یا فلسطین میں تھے یا دنیا کے, اس لیے کہ اس وقت دنیا کا کوئی حصہ نہیں تھا, مطلب کوئی لوکیشن, کوئی نام نہیں تھے, زمین ایک ہی تھی. جیسے آج کنٹریز میں بٹی ہوئی ہے زمین, انڈیا ہے, پاکستان ہے, گلف ہے, یورپ, امریکہ, سب نام ہے نا, تو نام سے آپ کو آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ یہاں پہ. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, نیچرلی کچھ نہیں تھا, ایک ہی زمین تھی پوری, کوئی بستی نہیں تھی, 4 آدمی زمین کے اوپر تھے. یو کین امیجن جسٹ 4 پیپل. 4 میں سے 2 جو ہے 50% کعبہ چلے گئے, نبی آدم اور جناب حوا کعبہ چلے گئے. کیوں گئے کعبہ؟ اس لیے کعبہ گئے کہ حج کرنا تھا. اس زمانے کا حج اور آج کا حج فرق ہے. اس زمانے میں ایسا کعبہ نہیں تھا جیسا میں نے کل کہا, نور کا خیمہ تھا, ملائکہ طواف کرتے, انسان تو کوئی نہیں تھا, انسان صرف جناب آدم جناب حوا تھے, اور یا حابیل یا قابیل تھے, اور کوئی نہیں تھا. تو یہ لوگ نکل کے حج پہ گئے, جناب آدم اور جناب حوا, جبرائیل ساتھ لے کر گئے, لے کے جا کے ان کو حج کروایا, حج پہ گئے ہوئے تھے. ادھر شیطان دیکھو کیسا دشمن ہے اولاد آدم کا. جناب آدم جناب حوا حج پہ گئے ہوئے. پوری دنیا میں اس وقت 2 آدمی ہے, قابیل ہے اور حابیل ہے, یہی دونوں تھے. شیطان قابیل کے پاس آ گیا, آ کے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے ڈیڈ نے حابیل کو بنا دیا, اور نظر بھی میں نے کی, اللہ نے میری نظر بھی قبول نہیں کی, میری نظر بھی قبول نہیں کی. حابیل کی نظر قبول ہوگی, کنفرم ہو گیا کہ حابیل جو ہے اللہ کے میرے بابا کا وارث ہے, جانشین ہے, اللہ نے بنایا, میرے باپ نے نہیں بنایا, نبی آدم نے نہیں بنایا. قابل نے یہ کہا. شیطان نے کہا پھر تم ایسا کرو, دیکھو اس زمانے میں لوگ کی انوسنٹ بھی تھے, کوئی تھا ہی نہیں, کوئی صرف شیطان لگا ہوا تھا. شیطان نے کیا کہا قابل کو, پھر تم کیا سوچ رہے تم؟ اس نے کہا کیا سوچ رہے, کچھ نہیں, ٹھیک ہے اللہ نے جس کو بنا دیا بنا دیا, واٹ کین آئی ڈو. انگلش میں نہیں بولا, واٹ کین آئی ڈو. تو اس وقت اس نے کہا تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جناب قابل نے کہا کیا کروں؟ تو کہا تم حابیل کو مار دو. He said, what do you mean مار دو؟ ماروں گا کیسا؟ انہیں اس وقت یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کسی کو مارتے کیسا, صرف 2 ہی آدمی. ماحول دیکھو کتنا, لیکن اس میں صرف آپ کی ڈیٹیل میں اسی لیے جا کے بتا رہا کہ اس وقت ایسے ماحول میں شیطان نے گمراہ کیا. تو آج تو ایول ورلڈ ہے, اس سے ایول ورلڈ. آج بچہ بگڑنے میں کتنی جلدی دیری ہوگی, یہ احتیاط کرو. اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے, پلیز غور سے سنو, ایک کمپلیٹ میسج ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور کڈس, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرن. حابیل نے کہا میں کیا کر سکتا, تو اس نے کہا تم مار دو حابیل کو. He said, what do you mean مار دو, کیسا مارو؟ اس نے کیا کیا, ایک کرو, کوا یا کوئی برڈ کے بارے میں, ایک برڈ اڑ رہا تھا, اس نے برڈ کو پکڑا, پکڑ کے ایک پتھر اٹھایا, سٹون, اور اس کے سر پہ مار دیا. وہ تڑپ کے مر گیا. کسی طرح مارو. تو قابیل نے پوچھا اگر میں ماروں گا تو what I'm going to get it, کیا ملے گا مجھے؟ دیکھو شیطان کیسا گمراہ کرتا, کیسا گمراہ. نبی کے بیٹے کو گمراہ کرتا تو یار ہمارے پاس نہیں آئے گا. ہم کیا سمجھ رہے کہ ہمارے پاس آئے گا ہی نہیں, ہمارے پاس تو فوراً آ جائے گا, ہم تو پہلے سے گناہ گار ہیں. وہ قابیل نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا, وہ تو پاک تھا, اس وقت کچھ تھا ہی نہیں. اس نے کیا کیا, قابیل نے کہا کہ اگر میں مار بھی دوں تو what am I going to get, کیا مجھے کیا ملے گا؟ اس نے کہا یار کیا ملے گا, جب وہ ختم ہو جائے گا تو خلیفہ اللہ تم کو بنا دے گا. کتنا شاطر ہے دیکھو شیطان, کتنا ظالم ہے. ایک سے دیکھو گناہ شروع کا, پلیز غور سے سنو, حسد کا گناہ شروع کہاں سے ہوا؟ پہلے اس نے جا کے مس بیہیو کیا اپنے باپ سے. حسد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چھوٹے گناہ سے شروع ہوتی ہے, بڑے گناہ تک لے کے جاتی. پلیز غور سے سنو, بہت امپورٹنٹ مجلس ہے آج رضوی کالج کی 3rd مجلس. شروع ہوا چھوٹے گناہ سے, کہ جا کے ڈیڈ کو پوچھا
اپنے بابا کو پوچھو. قابل نے پوچھا, نبی آدم نے سمجھا دیا, وہ واپس چلے گئے. پھر آیا شیطان. شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا. میں یہ بولنا چاہ رہا, میں یوتھ کو بولنا چاہ رہا, تم یہ مت سمجھے کہ تم پروٹیکٹڈ ہو. نو, کہیں سے بھی وہ حملہ کرے گا. یو ہیو ٹو بی ریئل کیئرفل. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ باپ نے تو منع کر دیا, تو اس نے کہا نہیں تم ایسا کرو, یہ بولو کہ نہیں مجھے بناؤ. تو پھر بات نظر کی آئی. نظر بھی اللہ نے حابیل کی قبول کی. اب حابیل بالکل ریلیکس ہو گیا, ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی, جو ہونا چاہیے. He tried, but finally اس نے کہا کہ نہیں اللہ کی مرضی ہے, کہ اللہ نے حابیل کی نظر کو قبول کیا, میری نظر کو قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے وہ وارث ہے میرے بابا کا, وہ وارث. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. شیطان دیکھو کیسا گمراہ کرتا ہے. اس نے کہا نو نو نو, یو ڈو ون تھنگ, اس کو مار دو, کل ہم. اسے مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا مارنے سے یہ ملے گا کہ تم کو اللہ, اور تو کوئی بھائی نہیں ہے. اب دیکھو سمجھا رہا کیسے کہ اور تو کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, تم اس کو مارو گے. لا محالہ, نبی آدم ان کو بنا دے, تیر کو بنا دیں گے, تجھے بنا دیں گے, اس لیے کہ کوئی اولاد تو اولاد نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا اس کی. اس لیے کہا صحیح بات ہے, جبکہ اللہ اس کو ان کو اور اولاد دے سکتا, اور دیا ہے اولاد. جناب شیش, قابل تھوڑی سکسیسر تھا, شیش نبی تھے, شیش کو بنایا اولاد. اللہ چاہے تو کس کو بھی دے سکتا, لیکن سمجھا رہا کیسے کہ اگر تم حابیل کو مارو گے تو تم 100% تم بن جاؤ گے, اس لیے کہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں, اللہ تم کو بنا دے گا. آپ یہ سوچو کہ کوئی مرڈرر کو, کوئی قاتل کو کوئی بنائے گا؟ حابیل کے ذہن میں ہی نہیں آئی بات. شیطان کی باتوں میں گمراہ. نبی کا بیٹا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, نبی کا بیٹا, جبکہ اس وقت دنیا میں ایک آدمی نہیں تھا اس کو گمراہ کرنے والا, کچھ ہی نہیں تھا, کوئی ماحول نہیں تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ یہ ٹی وی تھا, نہ یہ تھا, نہ وہ تھا, کچھ ہی نہیں تھا, بالکل اکیلا. اب سوچو ایسے ماحول میں شیطان نے گمراہ کیا, تو آج تو ساری فیسلٹیز کو اس نے لا کے ہمارے سامنے رکھ دی ایول ورلڈ کی, کہ اب گھر بیٹھ کے بچہ گمراہ ہو جائے. اس وقت کوئی رزق حرام بھی نہیں تھا, حلال رزق, کوئی حرام چیز نہیں تھی, کوئی حرام چیز نہیں تھی اس وقت. اس نے اب پہلی چیز کیا کروائی, شروع کہاں سے ہوئی؟ حسد سے. اینڈ کیا ہوا؟ دیکھو حسد کا اینڈ کیا ہے, آپ سمجھ لیں میری بات, پلیز غور سے سنو. حسد کا اینڈ کیا ہے؟ خون, مرڈر. چھوٹے گناہ سے شروع ہوا, ختم کہاں ہوا؟ مرڈر پہ. اگر آپ کسی ایک کا خون کرتے ہیں, ایک آدمی کا مرڈر کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ, تو انٹائر کمیونٹی کا مرڈر ہے وہ. سمجھ میں آئی بات؟ کسی خدا نہ خواستہ اگر تم نے کسی ایک کا خون لیا, بے گناہ خون لیا, بے گناہ تم نے مار دیا, تو تم نے ایک آدمی کو نہیں مارا, انسانیت کو مارا ہے. بے گناہ کو مارنا اتنا بڑا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یزید نے تمام انسانیت کو شہید کیا, میرے مولا حسین کے شہید شہادت کے ساتھ. انٹائر ورلڈ کا قاتل ہے, خدا اس پہ عذاب نازل کرے. تو اس نے کیا کیا؟ 1/4 ختم کر دیا قابل. تو شیطان نے کہا کہ ماروں کیسا؟ برڈ کو لایا, مار, کہا ایسا مار دو جب تمہارا بھائی رہے, تم پتھر کو اٹھاؤ ان کے سر پہ پھینک دو, وہ مر جائے گا, تو اللہ تم کو بنا دے گا. اب سنو, اس نے یہ کیا, بول کر چلا گیا. اب قابیل نے حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے مارنے والا. اتنے انوسنٹ تھے اس زمانے میں لوگ, تھے کیا یار, 2 ہی تو آدمی تھے. قابیل نے کہا کہ I'm going to kill you. حابیل نے کہا but why you want to kill me? قابیل نے حابیل سے کہا کہ I'm going to kill you. He said why you want to kill me? What I did? تو کہا نہیں, تم کو بابا نے اپنا سکسیسر بنایا. دیکھو کیسے حسد دلا, کیسے جلسی دلا, زمین پہ کیسے گناہ ہو رہے. تو حابیل نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, بابا نے بنایا, اللہ نے بنایا. تو اگر میں خلیفہ بن گیا تو تم مارو گے کیوں؟ تو کہا نہیں, میں I can't take it, میں بڑا ہوں, مجھے ملنا چاہیے. تو اس نے کہا اللہ سے پوچھو. اس نے کہا نہیں, میں تم کو ماروں, I'm going to kill. جناب حابیل, یہاں پہ باپ اور ماں نہیں ہے, وہ لوگ حج پہ گئے ہوئے, خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے ہوئے. اب حابیل پریشان. جناب حابیل دوڑتے رہے. یہ فلسطین کا واقعہ. قابیل جو ہے ان کے پیچھے سے پتھر لے کے دوڑتا تھا. اچھا, اس زمانے کی بھی جو پرسنالٹیز تھے, 12 فیٹ, 14 15 فیٹ کے اونچے لوگ ہوتے تھے. اگر آپ آج سیریا میں جو, اللہ ہم کو بی بی کی زیارت نصیب کرے, بی بی سیریا میں آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی جناب حابیل کی گریو کی, آج بھی ہے. 12 فیٹ کی گریو ہے, آج بھی وہاں پہ ان کی گریو ہے. تو اب یہ
हाबिल दौड़ते रहे, भागते रहे, कोई नहीं वहां, इंसान ही नहीं, कोई बचाने वाला ही नहीं, जानवर है या ये दो भाई है, जो माँ बाप मक्का गए हुए। हाबिल पत्थर लेकर, इतना बड़ा रॉक लेके भाग रहे हैं इनके पीछे, भागते भागते। अब ये हाबिल दौड़ते 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 अपने आप को बचा के थक गए, तो जाकर ऐसा लेट गए, पत्थर पे सर रखकर लेट गए। काबिल दूर था, पता ही नहीं था कहां था। ये कमबख्त को शैतान ने बताया, देखो वहां बैठा हुआ है, वहां तुम्हारा भाई है, जाओ वहां। कैसा दुश्मन है या औलाद आदम का। सूरह यासीन में अल्लाह करा अदुव्वुम मुबीन, अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला खुला दुश्मन। पत्थर को लेकर आया, जनाब हाबिल लेटे हुए सो रहे, शैतान ने बताया देखो वहां है, वो वहां छुपा हुआ है, छुपा गया वहां सो रहे। हाबिल गया और पत्थर को लिया, लेके जनाब हाबिल को बता दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। पहला खून, पहला मर्डर इस पाक जमीन पर हुआ। जमीन पे मर्डर होना था, जमीन को जलजला होने लगा और पूरी जमीन हिलने लगी, पूरी जमीन हिलने लगी, आंधियां चलने लगी। नबी आदम मक्के में, नबी आदम परेशान, जनाब हवा और जनाब आदम, जिब्राइल आ गए। आदम ने पूछा जिब्राइल ये क्या हो रहा? तो जिब्राइल ने कहा कि तुम्हारा बड़ा बेटा हाबिल ने तुम्हारे छोटे बेटे हाबिल को का मर्डर कर दिया। दोनों की वाइफ हैं खाली, जनाब हाबिल की वाइफ भी है, हाबिल की वाइफ है, और ये दोनों थे, 4 आदमी थे, सॉरी मैं 2 बोल रहा था, 4 आदमी थे, मर्द 2 थे जब उस वक्त। आदम ने सुना कि हाबिल ने हाबिल को मार दिया। ही कुडंट बिलीव, का कैसे? का पत्थर, वो सो रहे थे, उनके सर पे पत्थर मारा, फिर तो क्या उनका वो मर्डर हो गया। पहली मर्तबा इस जमीन से मलकुल मौत ने जो रूह को कब्ज किया, मैं पुराने जमाने की बातें नहीं कर रहा, ये दुनिया जब शुरू हुई, दुनिया का आगाज हुआ, पहली मर्तबा मलकुल मौत ने किसी की रूह ली तो उसका नाम हाबिल है। रूह ले ली, पहली रूह जो जमीन से ऊपर गई वो जनाब हाबिल की रूह है। अब जैसे ही माँ बाप को मालूम हुआ कि उनका छोटा बेटा जो वारिस है उसका मर्डर होगा, चीखें मार के आदम रोने लगे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। अब उसके बाद अब हाबिल ने देखा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है हाबिल की, अब इसको दफन कैसे करूं, इसको क्या करूं, व्हाट यू वांट मी टू, क्या करूं? अच्छा अब शैतान नहीं, देखो शैतान खुदा इस पे अजाब नाज़िल कर, अल्लाह इसलिए बोल रहा अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला हुआ औलाद आदम का खुल्ला दुश्मन है यार, और हम उसी की इताअत में। अल्लाह मुझे माफ कर दे, हम इताअत आले मोहम्मद में चले जाए, इताअत अल्लाह और आले मोहम्मद और आले मोहम्मद में जाए। अब आगे शैतान अब हेल्प नहीं करता, मर्डर तक आया, साथ मर्डर तक साथ आया। हाबिल शहीद हुए, शैतान हट गया और नजर ही नहीं आता, कहां चले गया नहीं मालूम, नजरों से गायब हो गया हाबिल। आके अब ये नहीं बताता कि बॉडी को क्या करना चाहिए। अब हाबिल जनाब हाबिल की डेड बॉडी पीठ पे लेके फिर रहा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, क्या क्या करूं, अभी बॉडी को छुपाऊं कैसा, छुपाऊं कैसा? हाबिल की बॉडी को लेके घूमता रहा। फाइनली वो सीरिया का वो हिस्सा जो इजराइल से बिल्कुल लगा हुआ है, पहाड़ी, वो हिस्से में पहुंचा। अल्लाह ने मदद, कहां मदद? अब मदद किसने की? अल्लाह ने मदद की, शैतान ने मदद नहीं की। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहा, आप गौर से सुनो कि शैतान गुनाह करवाएगा, प्लीज गौर से सुनो। शैतान तुमको बहुत मीठी मीठी बातें करके गुनाह करवाएगा। जैसे ही तुम गुनाह करेगा और तुम ये चाहोगे कि शैतान तुमको बाद में हेल्प करेगा, तो 1 पॉइंट का कोई % हेल्प नहीं करता, वो चले जाता, एंजॉय करता कि अच्छा हुआ, फंस अब तो। इसीलिए गुनाह करने से पहले सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। हुआ क्या? अल्लाह की तरफ से 2 बर्ड हाबिल के सामने आए। हाबिल बैठा हुआ है बॉडी को लेके, मैं क्या करूं? 2 बर्ड आए, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने तालीम दी थी पहले ही दफा ग्रेव में कैसा दफन करना। फर्स्ट बॉडी इस जमीन में दफन हो रही थी, फर्स्ट ग्रेव बन रही थी, फर्स्ट ग्रेव ऑन द अर्थ, फर्स्ट ग्रेव ऑन द अर्थ। तो उसने क्या किया, 2 बर्ड्स आए, एक दूसरे के साथ हाबिल के सामने लड़ते रहे।
ایک نے ایک کو مار دیا. جب مارا تو ایک کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی. حابیل غور سے دیکھنے لگا, ارے یہ بھی مر گیا, اب یہ کیا ہوگا؟ تو دوسرا برڈ جو تھا اس نے اپنی چونچ سے زمین کو ڈگ کیا, اللہ کے حکم سے ڈگ کر کے اس کی باڈی کو اس میں ڈالا, جبکہ برڈز نہیں کرتے ایسا, لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. ڈگ کیا, ایک ہول بن گیا, اس میں اس باڈی کو ڈالا, باڈی کو ڈال کے اوپر سے اپنی چونچ سے مٹھی کو برابر کیا. تو اس وقت حابیل نے ایسا سر پکڑ کے کہا, یار میں ان برڈ سے, ان پرندوں سے بدتر ہوں کہ مجھے اتنی جبکہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, میں اس سے بدتر ہوں. پھر اس نے کیا کیا, ڈگ کر کے اس ماؤنٹین کے اوپر ڈگ کر کے جناب حابیل کو لٹا کے اوپر سے مٹھی ڈال. ایک صلوات پڑھ لے, محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اب جناب آدم اور جناب حوا, اچھا پھر یہ پلٹ کے آ گیا اپنی فیملی میں. اب جناب حابیل کی وائف پریشان کہ حابیل نہیں آئے, کسی کو نہیں معلوم. جناب آدم اور جناب حوا آئے, کہاں آئے؟ واپس آئے. آ کے حابیل کو آدم نے بلا کے کہا کہ تو نے اپنے بھائی کا مرڈر کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا. پہلا جھوٹ, دیکھو میں سارے وہ گناہ بتا رہے جو آج میری کامن ہے. پہلا جھوٹ زمین پہ بولا گیا. پہلے حسد, دیکھو حسد سے کتنے گناہ ملتے. حسد کو بولتے ہیں کہ مدر آف آل ڈیزیز ہے. حسد از مدر آف آل ڈیزیز. ساری بیماریوں کی جڑ کا نام حسد ہے. سمجھ میں بات؟ ساری بیماریوں کی جڑ کا نام حسد ہے. اس نے پہلا جھوٹ بولا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں مارا. آدم نے کہا تو نے مارا. اب اس نے کہا بتاؤ کہاں مارتا؟ اس لیے کہ خون اس وقت, غور سے سنا, جیسے ہی جناب حابیل کا مرڈر ہوا, سر سے جو خون نکلا, بلڈ نکلا, وہ بلڈ زمین نے اس کو ایبزارب کر لیا. بلڈ کو جیسے پانی آپ ڈالتے زمین کے اوپر, زمین جو ہے اس کو ایبزارب کر لیتی, اسی طرح جیسی بلڈ گرا, زمین نے اس کو ایبزارب کر لیا. اب ڈھونڈتے وہ بولا آپ نشان بتاؤ کہ میں نے کہاں مارا. دیکھو کیسا جھوٹ پہ جھوٹ. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, تم امام کے چاہنے والے ہو, تم مولا کے چاہنے والے ہو. یو بلانگ ٹو امام علی, یو بلانگ ٹو مولا حسین. زندگی میں یاد رکھنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. گن پوائنٹ پہ بھی اگر کوئی تم کو روکتا ہے, جھوٹ مت بولو, اس لیے کہ تم علی والے ہو. تم آنےسٹ ہونا. شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے. میں بہت بڑی بات بول رہا ہوں. صرف بولنے سے امام حسین کا چاہنے والا نہیں ہوتا, بولنے سے امام علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا. میں انٹائر اپنی جھوٹ کبھی نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا ہوں. کبھی ڈونٹ سے لائز. تم اتنے آنےسٹ ہونا. اس لیے کہ امام علی بولتے ہیں کہ شیعہ کی پہچان آنےسٹی ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ دس از ناٹ مائی ورڈ, دس از امام علیز ورڈ, کہ تمہاری پہچان آنےسٹی ہے. تم آنےسٹ ہوگے. سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی ریکمینڈڈ سورہ ہے. فشار خبر کے لیے بہت اچھا ہے, آخرت کے لیے بہت اچھا ہے, اللہ کے رسول کا نام ہے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل وہ ہوتی, جب بھی یاسین پڑھو, جب بھی سورہ یاسین پڑھو, تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے, اگر تم 11 صلوات پڑھو, 11 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, یا 9 ٹائمز پڑھ کے جب تم یاسین شروع کرو, یاسین, ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر بولنا بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, وہاں سے شروع. کیوں صلوات پڑھنا؟ کہ یاسین اللہ کے رسول کا نام ہے, جیسے طٰہٰ ہے, جیسے مزمل ہے, جیسے مدثر ہے, جیسے یہ سورہ, یہ سارے اللہ کے رسول کے نام, ہمارے رسول کے نام ہے. اسی طرح یاسین سرکار کا نام ہے. تو یاسین جب شروع کرو تو ایک لمحہ رک کے صلوات ضرور پڑھو. یاسین جب کمپلیٹ ہو جائے تو دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے. مرحومین کے لیے بہترین سورہ. اور یہ بھی بولنا کہ اللہ اگر کسی کو فشار خبر ہو رہا تو اس یاسین سے بچا لے, تو یہ تم کو بہت فائدہ پہنچے. پھر بعد میں 9 صلوات پڑھو, اور یہ یاسین گفٹ کرو, ہدیہ کرو شہزادی کو, 9 دن میں کوشش کرو پڑھنے کی, بہت ثواب ہے, بے انتہا ثواب. اور گفٹ کر دو
مادر حسنین، مادر حسن میری شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ.